الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون میں ہم نے آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یہ سب کچھ جو ہے نا ایک تو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، دوسرا انسانوں کے جو نامہ اعمال میں ہے اس میں لکھی جا رہی ہیں ساری چیزیں جو وہ عمل کرتے ہیں، تاکہ قیامت والے دن ان کا حساب لیا جا سکے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ جو کافر ہیں وہ اس قرآن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خوشحال لوگوں پر عذاب، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں ڈیٹیل اس کی، ٹھیک ہے، کہ ان پر عذاب آئے گا، پھر وہ چیختے چلاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ غرور تکبر کرتے ہیں۔ اور کیا وہ غور نہیں کرتے اس قرآن پر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تو کیا ہوا بھائی، تم لوگوں کے سامنے آ گیا۔ کوئی علم اگر کسی کے پاس نہیں پہنچا اور دوسرے کے پاس پہنچ گیا تو وہ عمل کر لے، دوسروں کو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو، لہذا وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ اس لیے، یہ یاد کرو، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ولید بن مغیرہ کا، جو ابو جہل کا چچا تھا، کہ اپنے گھر پہ سب کو بلایا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ان میں سے بہت سے بندوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں، وہ یہ دیوانے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا ہم مجنوں کہہ دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم شاعر کہہ دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں۔ اچھا، پھر ولید بن مغیرہ کا پتہ ہوا کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ کا ہوا یہ تھا کہ اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملوں گا اور ان سے کچھ سوال کروں گا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، قرآن کے متعلق پوچھا، تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنانا شروع کیا، اور وہ بڑا، اس کا دل جو ہے نا پگھلنے لگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے تھے نا، کون سی آیت پر؟ جس میں قوم عاد سمود کا ذکر ہے، کیا وہ چیخ کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں پہنچ کے وہ ہو گیا، وہ بالکل اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ نبی نہ دیوانہ ہے اور نہ یہ قرآن جو ہے نا وہ کوئی انسانی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ لیکن اس کی قوم جو ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی ارشاد فرمائے کیا انہوں نے پہچانا نہیں کہ حق ان کے پاس آ گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، منکر ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ لایا ان کے پاس حق، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ حق جو ہے نا شروع سے لوگ ناپسند کرنے والے ہیں حق کو۔ کیوں؟ دیکھو، دین اسلام جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں پہ پابندیاں لگاتا ہے، اور انسان کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے، یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ انسان کی نیچر جو بنائی ہے نا وہ آزاد کی بنائی ہے، اور دین اسلام پابندیاں لگاتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، آزمائش یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا، اس کے بعد اس پہ پابندیاں لگائیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی بات آ گئی نا کہ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کہ بھئی برائیوں سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ ایک تو کافر لوگ لے لو سب سے پہلے، کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، کوئی بھی بات آ جائے وہ دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، کہ یہ پابندیاں لگاتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، حالانکہ یہ پابندیاں انسان کے فائدے کے لیے۔ دیکھو سب ایک چیز ذہن میں رکھو، تھوڑا سا اس بات کو سمجھو۔ فرض کرو بگاٹی کمپنی ہے یا لیموزین ہے
یا BMW ہے یا ہونڈا ہے یا کرولا ہے، ٹھیک ہے، یا سوزوکی، کوئی بھی کمپنی ہے، جو وہ کمپنی گاڑی بناتی ہے، بگاٹی کمپنی اگر بگاٹی گاڑی بناتی ہے، کرولا گاڑی بناتی ہے، سوزوکی بناتی ہے، لیموزین ہو گئی، یا جتنی بھی بڑی بڑی جو مرسڈیز یا جو اور گاڑیاں چل رہی ہیں، اس گاڑی کو سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہی کمپنی جانتی ہے نا، کیونکہ اس نے وہ بنائی ہے۔ اگر بگاٹی گاڑی جو ہے بگاٹی کمپنی نے بنائی ہے تو سب سے بہتر اس کو وہ کمپنی جانتی ہے بنسبت کسی بھی مکینک کے۔ کیوں لوگ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے جو لوگ ہیں پیسے والے لوگ، وہ سوزوکی کی اگر ان کے پاس گاڑیاں، وہ سوزوکی شو روم سے کراتے ہیں، صحیح، وہ عام مکینک سے نہیں کراتے۔ ٹوئوٹا والے جو کسٹمر ہیں جو ٹوئوٹا کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہ ٹوئوٹا کے شو روم سے کراتے ہیں کہ سب سے بہترین جو صحیح کر کے دیں گے، کیونکہ اس کمپنی نے گاڑی بنائی ہے، اس کو بہترین پتا ہے، وہ کوئی دو نمبر کام نہیں کریں گے۔ تو یہ انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کو سب سے بہترین طور پہ یہ پتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا بری ہے۔ جو چیزیں صحیح ہیں اللہ نے وہ قرآن میں بتا دی، جو غلط ہیں وہ بھی قرآن میں بتا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھا دی۔ آپ جتنی بھی چیزیں کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے۔ سائنس کی کتنی چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں قرآن اور حدیث کے آگے، کتنی چیزیں۔ سائنس ایک تھیوری پیش کرتی ہے، وہ تھیوری قرآن میں یا حدیث میں 1400 سال سے وہ تھیوری غلط ثابت ہو جاتی ہے، پھر نئی تھیوری لے آتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں، یہ ایسے۔ پھر بھی دیکھو عقل کے کیسے اندھے ہیں کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اس قرآن کو۔ تو بہرحال یہ لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور اگر پیروی کرے حق، یعنی یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی تو البتہ خراب ہو جائیں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ہے ان میں۔ یعنی اگر اللہ جو انسانوں کو پسند ہے نا، اللہ اگر اس طریقے سے اجازت دینے لگے کاموں کی اپنے دین میں، تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ابھی میں بتاتا ہوں آگے کیسے۔ ایک بڑی اچھی کہاوت ایک مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا گاؤں میں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں جوان۔ اس نے ایک کی شادی کری ایک زمیندار سے جس کے کھیت تھے، جو کھیت میں حل ول لگاتے ہیں اور پھل اور سبزی حاصل کرتے ہیں، اس سے۔ اور دوسری بیٹی کی شادی کری کمہار سے، یہ جو مٹی کے برتن اور یہ ساری مٹی کی چیزیں بناتے ہیں، اس سے۔ ایک دن وہ صبح اپنی بیٹی سے ملنے گیا، جس نے اس شادی جو کری تھی کمہار سے، تو وہ اس سے پہلے کیا نام ہے کھیت جس کے تھے زمیندار سے۔ تو اس کی بیٹی کہنے لگی ابا جان سے نکلتے ہوئے، کہنے لگی ابا جان دعا کریے گا کہ بارش کر دے اللہ، ہمارے کھیت جو ہے نا ہم نے بیج بو دیے ہیں، اللہ اس بارش کر دے بس اب، تاکہ ہماری فصل اچھی ہو اور ہمارے گھر خوب روزگار کی ریل پیل ہو۔ بڑا خوش ہوگا ان کے ابا، دعا کری۔ وہاں سے گئے دوسری بیٹی کے، جب دوسری بیٹی کے گھر گئے وہاں سے اٹھنے لگے تو اس بیٹی نے کہا کہ ابا میرے شوہر نے اولا، ایک وہ ہوتا ہے سانچے ہوتے ہیں مٹی کے، جب برتن بنائے جاتے ہیں نا تو اس میں سانچوں میں لگا کے پوری زمین پہ پھیلا دیے جاتے ہیں، اور جب سخت دھوپ اس پہ پڑتی ہے نا تو وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس بیٹی نے کہا اپنے ابا سے کہ ابا دعا کریے گا کہ ابھی بارش نہ ہو ورنہ ہمارا سارا مال تباہ ہو جائے گا۔ ایک بیٹی نے کیا کہا کہ بارش ہو تو ہمارے گھر روزگار آئے گا، دوسری بیٹی نے کہا کہ ابا بارش نہ ہو دعا کریے گا ورنہ ہمارا ساری جمع پونجی ضائع ہو جائے گی، ہم روڈ پر آ جائیں گے۔ ان کے ابا نے دعا کی یا اللہ یہ کائنات تیری ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے کتنی شاندار مثال، یہ انسان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کائنات بنانے والا اللہ ہے، اس کو سمجھنے والا بھی اللہ ہے۔
کہاں بارش دینی ہے، کہاں کون سا پھل دینا ہے، کہاں کون سی سبزی دینی ہے. دنیا کے ہر ملک میں ایک تو جرنل پھل اور سبزیاں ہوتے ہیں نا جو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر ملک کے اپنے پھل اور سبزیاں الگ الگ ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. کبھی ٹی وی دیکھو، یوٹیوب، تو اس پہ اندازہ ہوتا ہے کون کون سی دنیا میں کون کون سے ملکوں میں پھل ہے. وہ وہاں کے لوگوں کے لیے، ان کی جسامت کے لیے اور ان کی جو آب و ہوا ہے اس کے حساب سے وہ پیدا ہوتا ہے، بہترین ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ سب سے بہترین جانتا ہے اس کو. اور اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان نصیحت، تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. جب یہ نصیحت آ گئی، قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو ہے ان کے سامنے آ گئی کھل کے، اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا کہ نہ نبی پر ایمان لا رہے ہیں کافر لوگ، اور نہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. وہی مجھے آیت یاد آتی ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کی یہ کتاب جو اللہ کو اس پوری کائنات سے قیمتی ہے، لوگوں نے اس کو آگ لگائی ہے، اس کو پیروں کے نیچے روندا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے. سوچ سکتی ہو کتنی بڑی شان ہے اللہ کی. وہ دیکھے گا قیامت والے دن، یقیناً ایسا بدلہ لے گا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہ ایک الگ چیز، لیکن دنیا میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا پھر بھی کہ یہ کتاب جو ہے سب سے قیمتی کتاب ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرت کا، چنانچہ اجرت آپ کے رب کی بہت بہتر ہے اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بیٹا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت سے ایک ہی بات کہی کہ میں تم سے اس چیز کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. ہماری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے کہ ہمیں تو اللہ سے بدلہ چاہیے. کسی نبی نے بھی جو ہے نا اپنی امت سے اجرت کا سوال نہیں کیا کہ ہمارے گھر راشن ڈلواؤ، ہمیں کپڑے دو، ہمیں پیسہ دو. نہیں، انہوں نے کہا صرف اللہ کی کتاب پہ ایمان لیا اور اللہ پر ایمان لیا. اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کا تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی بہترین ذریعہ اللہ بنانے والا. رزق کا کس کو کہاں سے کیسے رزق دینا ہے یہ اللہ جانتا ہے. کبھی تم اگر اس پہ غور کرو، کبھی دیکھو نشانیاں بیٹھ کے کہ رزق کہاں اگتا ہے، کہاں سے چلتا ہے، کس کس کے پاس سے پہنچتا ہوا کہاں پہنچتا ہے، وہ کیسے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، ملتا ہے. اگر یہ کبھی سوچو نا بیٹھ کے تو دماغ جو ہے نا وہ ہل جائے گا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کائنات میں ہر جاندار کو رزق دے رہا ہے. سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے. پہاڑ کی چوٹیوں پہ جو چونٹیاں چل رہی ہیں، کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، ان کو رزق دے رہا ہے. زمین پہ جو انسان بس رہے ہیں ان کو رزق دے رہا ہے. بس یہ انسان اپنی کوشش کرے، جائز کوشش، باقی اللہ پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں آخری. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب اللہ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ آپ البتہ بلاتے ہیں ان کو راہ راست کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بھی بلاتے ہیں اصل وہی راستہ ہے بس. اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. ہر نماز میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ راستہ ہے اللہ کا، نبی کا، فرشتوں کا اور تمام مومنین کا. ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر بلایا. یہ قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو ہستی ہے، ان کی سنتیں وہ حق ہے بس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ اب رمضان شروع ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ تفسیر اب رمضان کے بعد کریں.
ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پیر کا دن آئے گا بیچ میں، منگل سے شاید تراویحیں شروع ہو جائیں، پیر کو دیکھتے ہیں ہم کوئی ٹاپک اگر رمضان یا نماز یا تراویح یا افطار یا سحری سے متعلق، اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم یہ تفسیر کریں گے رمضان کے بعد، انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ رمضان میں ہم یہ کام کریں گے کہ ہم دورہ قرآن کریں گے. وہ دورہ قرآن کیسے ہوگا کہ ہر بندہ ایک ایک پارہ روز پڑھے، تاکہ 30 دن میں 30 پارے ہوں. جو 2 پڑھ سکتا ہے وہ 2 پڑھے، جو 3 پڑھ سکتا ہے کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 1 پارہ پڑھے. اور روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کا خلاصہ 15 منٹ 20 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں، 15-20 منٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ کر کے میں گروپ پہ چلاؤں گا، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے ہر پارے میں اللہ نے کیا کیا احکامات دیے اور کیا کیا بتایا اور کیا کیا واقعات ہیں اس میں، تاکہ ایک خلاصہ ہمیں قرآن کا پتہ لگ جائے. 30 دن میں انشاءاللہ یہ ہم دورہ کریں گے. اس کے لیے دورہ تو یہ ہوتا ہے پورے قرآن کی تلاوت کرنا، روزانہ 1 پارہ، اور اس کو پڑھنا، ترجمہ پڑھنا سب. لیکن ہم کیا کریں گے، ہر بندہ اپنا قرآن خود پڑھے. ہم یہ عربی میں نہیں پڑھیں گے ورنہ بہت ٹائم ہو جائے گا. اپنا 1 پارہ خود پڑھے، اور 1 پارے کی جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، 10-15 منٹ زیادہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے بیچ میں تراویحیں، افطار، سحری اور یہ سب چیزیں ٹف روٹین ہوگا. ٹھیک ہے، اور رمضان جو ہے نا وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل. یہ تفسیر جو ہے نا ہماری تفصیلاً چل رہی ہے، اس کو ہم رمضان کے بعد کریں گے. ہمیں رمضان میں پورا ایک قرآن انشاءاللہ کم سے کم ایک، ورنہ کم سے کم جو ہے نا 2 سے 3 قرآن جو ہے نا مکمل ہونے چاہیے، کہ 2-3 پارے کم سے کم روز پڑھنے چاہیے. لیکن 2-3 جو نہ پڑھے، کم سے کم ایک تو پڑھے، 1 پارہ پڑھے، اس کا خلاصہ پڑھے، اور اس میں سے چیزیں سمجھے کہ اللہ نے اس میں بتایا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے. اور مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تک ہمیں پڑھایا ہے، 18ویں پارے مومنون تک، سورہ مومنون تک، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم سے یہ اپنا نیک کام شروع کروائے گا، اور اس کو مکمل سورہ ناس تک انشاءاللہ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، بس ورنہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے یا حیثیت یا ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر سکے بغیر اللہ کی مدد کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ریاکاری اور منافقت سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، اور تمام سننے والوں کے گھروں میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا رمضان اللہ نصیب فرمائے، ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے. سب سے ضروری یہ ہے بیٹا، رمضان کا اصل حق ہی یہ ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.